بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے، اس لیے کہ ابتر عرب کے اندر مقطوع النسل کو کہا جاتا تھا، یعنی جس کی اولاد نہ ہو اس کو مقطوع النسل کہا جاتا تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے خلاف نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی، اسلام کی بقا اور آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا حاصل ہونا، یہ سب خیر کثیر میں داخل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر تلاوت فرمائی ہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض کوثر ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے لیے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹائیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا ہے۔ تو کوثر کے معنی جو صحیح تفسیر میں ہے وہ خیر کثیر کے ہے، اور خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت میں یہ بھی واضح کر دیا ہے اصل نہر کوثر جنت میں ہے، اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا۔ حوض کوثر پر امت کا ورود اور دخول جنت سے پہلے ہوا۔ اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے سے ہی مسلمان نہیں تھے، اور یا منافقانہ اسلام کا اظہار کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو ایجاد کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے بات بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دو بار خاص طور پر حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھے اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی کرے، اس لیے نماز تمام بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، اور قربانی کرنا مالی عبادتوں میں سب سے اہم قربانی ہے۔ امت آج بھی یہ دو شرطیں پوری کرے تو ان کا برا چاہنے والا خائب ہوگا، مخالف ان کا بال بیگا نہیں کر سکے گا، مگر یہ دونوں شرطیں آج ہم مسلمانوں میں مفقود ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ آخری آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد عطا فرمائی
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نابالغ اولاد اللہ رب العزت نے واپس لے لی ہے، کہ پیغمبر کی اولاد ابھی بالغ نہیں ہوئی اور وفات پا گئی، تو مشرکین مکہ نے اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ جملے کہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری آفاقی انقلاب کی بات کرتا ہے، یا بین الاقوام مشن اور پروگرام کی بات کرتا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آواز میں نے مکہ میں لگائی ہے، اس آواز کو میں پوری دنیا میں لے کر جاؤں گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اس لیے کہ باپ جب کوئی بات لے کر نکلتا ہے تو وارث اس کی اولاد بنا کرتی ہے، جو اس کے مشن کو آگے چلایا کرتی ہے، اس کے پروگرام کو آگے بڑھایا کرتی ہے۔ لہذا اب اس کے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ زندہ ہے تو اس کا مشن باقی رہے گا۔ اس کے دنیا سے فوت ہونے کے بعد محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو مشرکین مکہ نے دو دعوے کیے، ایک دعویٰ ان کا ٹھیک تھا، ایک دعویٰ ان کا غلط تھا۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بالغ نہیں ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ دعویٰ ان کا ٹھیک تھا۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ اب اس کے مشن کو آگے پھیلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو بات مشرکین مکہ نے ٹھیک کی، خدا نے اس بات کی تائید کی، جو بات مشرکین مکہ نے غلط کی، خدا نے اس بات کی تردید کی۔ ہمارے اسلاف کا موقف بھی یہی ہے کہ جو بات ٹھیک ہوتی ہے اس کی تائید کرتے ہیں، جو بات غلط ہوتی ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مشرکین مکہ نے جو دو دعوے کیے ہیں، پہلا دعویٰ ان کا ٹھیک ہے مگر دوسرا دعویٰ ان کا غلط ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد بن عبداللہ ہے، ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے لے کر چلتے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے قاسم ہوتے، پھر پیغمبر کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے طیب اور طاہر ہوتے، پیغمبر کے اس مشن کو آگے بڑھانے والے ابراہیم ہوتے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بڑھایا ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ ہے تو اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام صرف قاسم ہی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صرف ابراہیم ہی نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر قاسم چلتے، پیغمبر کے مشن کو لے کر ابراہیم چلتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کی حیثیت سے بات کی ہے، تو اس لیے ان کے مشن کو لے کر جانے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ لیکن ایک نقطہ اور سمجھنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، وہ صرف رسول تھے، وہ صرف نبی تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہے اور آخری پیغمبر بھی ہے، آخری رسول بھی ہے۔ رسول اور آخری رسول کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، ان کے ماننے والے ان کے دور تک ہے، لیکن آخری رسول کا مطلب یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے۔ مطلب یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی موجود ہیں تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں۔ دوسرا جملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اب آخری رسول کے مطلب میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہے، تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلانے والے قیامت تک آنے والے ہیں۔ قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پھیلتا رہے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ایک دو اولاد نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلاتے رہیں گے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں کیا ہے۔ تو خدا نے مشرکین مکہ کی اس بات کی تردید فرمائی ہے۔
تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ ہم نے آپ کو بڑی خوبی عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ ابتر ہے، یعنی ناکام ہے، آپ کا دشمن ہی ناکام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔